تیرا احسان کہ تو نے انبیاء مبعوث فرمائے اور انبیاء کو وہ نور، وہ انوارات، وہ تجلیات عطا فرمائیں جو دلوں کو روشن کرتی ہیں، لیکن ہم تو بہت دور تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچیں تو ہم اس ساری غلاظت سے، اس ساری قباحتوں سے، ان ساری تاریکیوں سے کیسے نکلیں، کس طرح دامان رسالت تک پہنچیں، کس طرح وہاں سے تزکیہ، پاکیزگی، نور حاصل کریں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا اس کا بھی حل ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو کیوں بھولتے ہو؟ یہ بھی تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان تاریکیوں سے نکلو اور تم انوارات باری تک، تم برکات نبوت تک پہنچو اور دامان نبوت سے انوارات سمیٹ کر اپنا دامن پاک کرو، صاف کرو، منور کرو اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا تمہارا پروردگار ہے۔ پانی تمہاری ضرورت ہے، اس نے آسمانوں سے برسانے کا نظام کر دیا۔ کھانا تمہاری ضرورت ہے، اس نے زمین سے اگا دیا، درختوں پر پھل لگا دیے۔ لباس تمہاری ضرورت ہے، اس نے تم تک پہنچا دیا۔ دوائیں تمہاری ضرورت ہیں، اس نے تم تک پہنچا دی۔ ہوا تمہاری ضرورت ہے، وہ تم تک پہنچا رہا ہے۔ تمہاری کون سی ضرورت ہے جو وہ پوری نہیں کر رہا؟ تمہارا ایک رب ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ بھی تمہاری سب سے بڑی اہم ضرورت ہے، یہ بھی اس نے پوری کر دی ہے۔ تمہارے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس کے نام کی تکرار کرو۔ بذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کی، ذکر کیا، اللہ 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 جو کرتا رہا، اسے ایک ایسا نور مل جائے گا، ایک ایسا راستہ مل جائے گا، ایک ایسی کیفیت دل میں بھی پیدا ہو جائے گی، ایسے اسباب دنیا میں بھی مل جائیں گے کہ اسے تزکیہ نصیب ہو جائے گا، دامن صاف کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، دامن صاف ہو جائے گا اور دنیا سے سرخرو ہو کر جائے گا۔ یہاں بڑا واضح اس آیہ کریمہ نے یہ علاج بتایا ہے کہ ذکر اسم ذات تزکیے کی بنیاد ہے۔ گویا اس کے علاوہ وہ معیار جو قرآن چاہتا ہے تزکیے کا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ کتنا واضح، کتنا کھول کر بتایا گیا ہے کہ بغیر ذکر الہی کے وہ تزکیہ جو مطلوب ہے
اس کا حصول دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آدمی ذکر الہی کے بغیر بھی نجات پا سکتا ہے۔ عقیدہ درست ہو، اعمال درست ہو، نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن نجات پانا ایک اور بات ہے، اور تزکیہ حاصل کر کے مقامات قرب میں قدم رکھنا ایک اور بات ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ من زخزخ من النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ جیت گیا۔ قد فاز، وہاں جیت کا لفظ ہے، فلاح کا نہیں ہے۔ بچ گیا دوزخ سے، نجات ہوگی، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مقصد حیات جو تھا فلاح پانا، قرب الہی کو پانا، مقبول بارگاہ ہونا، وہ دوسری بات ہے۔ انسان کی تخلیق محض نجات کے لیے نہیں ہے۔ انسان کا مقصد حیات قرب الہی کو پانا ہے۔ اگر نجات پا گیا اس کا عقیدہ، اور بہت مشکل ہے کہ بغیر ذکر کے عقیدہ درست ہو، الا ماشاء اللہ، یا بہت سادہ آدمی ہو یا بہت فاضل ہو۔ علماء کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی صاف، عقیدہ بھی درست ہے، یا پھر بہت سادہ مسلمان، ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے، الحمدللہ نجات پا جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ محض نجات پانا اور بات ہے، اور مقامات قرب پانا ایک اور بات ہے۔ ایک آدمی ساری عمر تجارت کرتا ہے، اس نے 10,000 20,000 یا لاکھ روپے سے 10 لاکھ سے تجارت شروع کی تھی، ساری عمر تجارت کرنے کے بعد اپنے 10 لاکھ بچا کے لے آتا ہے، تو کیا وہ کامیاب رہا؟ نقصان سے بچ گیا، چلو خیر ہے۔ ایک اسی کے ساتھ 1 لاکھ سے شروع کرتا ہے، 10 لاکھ سے شروع کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، تو اس کے پاس 10 کھرب ہوتے ہیں۔ فلاح کس نے پائی؟ جو 10 کھرب لایا۔ کامیاب کون رہا؟ جو اپنے 10 لاکھ بچا کے لے آیا۔ تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت تک چلا گیا، فقد فاز، بچ گیا، جیت گیا، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن فلاح کس نے پائی؟ جس نے اللہ اللہ کی تزکیہ حاصل کیا، برکات نبوت پائیں، اور مقامات قرب الہی پایا آخرت۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا۔ قرآن کریم نے 30 سے زائد مرتبہ، 32 33 34 مرتبہ، مجھے یاد نہیں، میں نے شمار کیا ہوا ہے، مجھے اب صحیح فگر یاد نہیں، لیکن 30 سے زائد مرتبہ براہ راست ذکر کا حکم دیا ہے۔ اذکروا اللہ الذین یذکرون، اس طرح سے، اور 700 سے زیادہ مرتبہ بالواسطہ ذکر الہی کا حکم دیا ہے۔
یعنی ایک ہی حکم کی اتنی تکرار کی گئی ہے ذکر الہی کی. اب دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت کتنی. پھر اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اپنے پروردگار کا ذکر کر دل ہی دل میں. آواز بلند بھی نہ ہو اور تضرعاً و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، وخیفہ، اور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں کیا ہوں اور وہ اس کی شان کتنی بلند ہے، میں کتنا حقیر بے کس ہوں اور وہ کتنا عظیم و شان ہے. دون الجہر، شور نہ ڈال. بالغدو والآصال، راؤنڈ دا کلاک، ہمہ وقت، رات دن، ہر لمحہ. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی اس کام کو بھول نہیں، اسے چھوڑ نہیں. یہاں تک تو قرآن کریم نے طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ذکر کہاں ہے، ذکر یہ ذکر بدعت ہو گیا، کمال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ہر حال میں ذکر، علی کل احیانہ، ہر حال میں ذکر کرتے، ہر حال میں ذکر کرتے. ہر حال میں پہ علماء بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی حالات تو مختلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سارے حالات وارد ہوتے تھے جس میں رفع حاجت بھی ہے. حضور بھی رفع حاجت فرماتے تھے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی تو رفع حاجت کے وقت تو زبانی اللہ کا ذکر تو جائز نہیں ہے، اور حضور بھی نہیں فرماتے تھے. ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر حال میں ذکر فرماتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ حضور ذکر قلبی کرتے تھے جو ہر حال میں جاری رہتا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر ذکر وہ عبادت ہے جس پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. ساری عبادات کی حدود و قیود ہیں، طریقے مقرر ہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے. کتنی شرائط ہیں. روزے کے لیے رمضان کا ہونا فرض، روزے کے لیے رمضان کا ہونا شرط ہے، سحری کا ہونا شرط ہے، افطار کے وقت کا ہونا شرط ہے، صحت کا ہونا شرط ہے. حج کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، سفر کی استعداد ہونا شرط ہے. بہت سی شرائط ہیں. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے. ہر عبادت کی قیود ہیں، حدود ہیں. ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ صحت بیماری شرط ہے، نہ صبح شام شرط ہے، نہ رات دن شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ کوئی پاکیزگی شرط ہے، نہ ناپاکی. ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ اللہ کرتے رہو. یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ ایسے ذکر کیوں کرتے ہیں، آپ ویسے ذکر کیوں کرتے ہیں. بھئی اللہ کریم نے ہر وہ طریقہ، اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا. یہ تو اس نے انسانی استعداد پہ چھوڑ دیا. یہ اس شعبے کے محققین کی رائے ہے. کون کس طرح کرتا ہے، بے شمار طریقوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ہر طریقہ جائز ہے سوائے اس کے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو شرعاً جائز نہیں. یعنی کوئی ایسا طریقہ ذکر کا اختیار نہ کیا جائے جو شرعاً منع ہے تو جائز ہے. کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی حبس دم کر کے کرتا ہے، کوئی لطائف پہ کرتا ہے، کوئی
خاموشی سے کرتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ کرتا ہے، جس طرح کو کرتا ہے کرتا رہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح میں ذکر کرتا ہوں یہ تو ثواب ہے، جو اس طرح نہیں کرتا وہ گناہ ہے، تو یہ بدعت ہو جائے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں طریقے ذکر ہے، ہم کہیں کہ جو اس طرح ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے، جو ایسے نہیں کرتا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ جو جیسے کرتا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہاں، کسی طریقے میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا جائے۔ جہاں بھی کوئی طریقے ذکر پہ اعتراض کرے تو پوچھا یہ جائے گا کہ اس میں خلاف شریعت کون سی بات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اعتراض بے جا ہے۔ تو فرمایا تزکیے کی تو آسان سی بات ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس پہ قید نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، قبلہ روح ہو یا نہیں ہو، لیٹے ہوئے یا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، کوئی قید نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، بیڈ پر ہیں، بستر پر ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، وضو ہے نہیں ہے، ہر حال میں سے کوئی قید نہیں ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں خلوص شرط ہے۔ کوئی بھی عبادت، روزہ، نماز، کوئی تلاوت، تسبیح، کوئی عبادت ہے، شرط ہے کہ خلوص سے کی جائے۔ فرمایا ذکر میں وہ بھی شرط نہیں، بغیر خلوص کے کرتے رہو، یہ خود خلوص پیدا کر دیتا۔ کوئی ذکر شروع کر دے اور محض رواجن کر دے اور کرتا رہے تو خلوص پیدا ہو جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں وہ بھی شرط نہیں، کرتے رہو تو اسی سے خلوص بھی پیدا ہو جاتا ہے، وہ خلوص سے کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بڑا آسان ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کی تکرار کرے، فَصَلَّى، پھر اس کی عبادت کرے۔ یعنی ذکر الہی سے تزکیہ ہوگا، دامن پاک ہوگا۔ جب پاکیزگی کی کیا خبر ہوگی، اسے کیسے پتہ چلے گا میرا تزکیہ ہو رہا ہے؟ فرمایا اسے نیکیوں کی بھوک لگے گی، فصلہ، پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ عبادت سے صرف نماز روزہ مراد نہیں، ہر نیکی عبادت ہے، تو اس کا کردار سدھر جائے گا۔ یہ ساتھیوں کے اس سوال کا جواب ہے جو پوچھتے ہیں جی مجھے بتائیں میرے مراقبات کتنے، میرے منازل کتنے، جتنا آپ کا کردار سدھرا ہے اتنے آپ کے منازل۔ قرآن جواب دے رہا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے نام کی تکرار کی، فَصَلَّى، پھر اس کے سارے کام اللہ کی عبادت میں ڈھل گئے۔ اس کا کمانا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا لڑنا عبادت، اس کی صلح عبادت، اس کا سفر عبادت، اس کا قیام عبادت، اس کی دوستی عبادت، اس کی دشمنی عبادت، اس کا کاروبار عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت۔ فصلہ، ہمہ وقت وہ سرو سجود ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن لکھتا ہے تراہم رکعاً سجدا، اے مخاطب تو ہمہ وقت انہیں رکوع و سجود میں دیکھے گا۔ یا اللہ، انہوں نے حکومتیں کی، ایک عالم فتح کر لیا، جنگیں لڑیں، سفر کیے، کاروبار کیے، تجارت کی، شادیاں کی، اولادیں ہوئی، ساری دنیا کے کام تو کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے سوائے رکوع سجود کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تراہم رکعاً سجدا، تو جب دیکھے گا مخاطب رکوع، فرمایا ان کا ہر کام رکوع و سجود تھا، ہر وقت خلوص سے اللہ کی اطاعت کے اندر ہر کام کیا۔ یہاں بھی فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ،
اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا فصلا، اس کا ہر کام عبادت بن گیا۔ تو اتنا آسان کام پھر یہ ہم کرتے کیوں نہیں؟ یہ تو سب سے آسان بات ہے بھائی، تزکیہ حاصل کرنے کا تو سب سے آسان طریقہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی شرط کوئی قید نہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟